السلام علیکم ناظرین، طلاق کی وجوہات میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بچے گھر سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، ہم بہت خوش رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ جو لڑکی آج میرے ساتھ بھاگ کر آئی ہے کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھتے ہیں، ان کے درمیان کیونکہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے جو طلاق واقع ہوتی ہے۔ ایج ڈفرینس، بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، عمر زیادہ ہو چکی ہے، کوئی رشتہ آیا، گھر والوں نے الحمدللہ کہا اور بچی کو بیانے کی کوئی لڑکے کی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، کیا ہوگا؟ آگے جا کے طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ لڑکا کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ نے بس یہ دیکھ لیا وہ باہر کے ملک میں کام کرتا ہے۔ اب باہر کے ملک میں جا کر وہ آپ کی بیٹی کو کیسا رکھتا ہے کیسا نہیں رکھتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ ممکن ہے کہ اس کی پہلے ہی شادی ہوئی ہو، کیونکہ وہ تو باہر کے ملک میں تھا نا، وقتی طور پہ گھر والوں کے پاس آیا رشتہ، آپ کو بس اتنا پتا چلا کہ وہ باہر کے ملک میں، آپ نے بچی بیاہ دی، بیٹی کی زندگی خراب، نوبت آ گئی طلاق تک جب آپ کے پاس حقیقت کھلی۔ ارینج میرج، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں جو ارینج میرج ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن ضروری بھی نہیں۔ وہ اس لیے ارینج میرج میں زیادہ تر اگر آپ خاندانی بنا پر شادی کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہونی چاہیے، آپ نے کر دی، اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ بچی کے دل میں کیا ہے یا بچے کے دل میں کیا ہے، ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہو، ان کی آپ نے رائے جاننے کی کوشش نہیں کی، تو وہ سمجھوتے کی بنا پر جو ہے شادی ہوئی، وہ سمجھوتے کی بنا پر کبھی بھی رشتے قائم نہیں ہوتے۔ تو آگے جا کر وہ کب تک سمجھوتا کریں گے اور کب تک نہیں کریں گے؟ بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کے دل اور دماغ مل بھی جاتے ہیں اور وہ آگے زندگی کو لے کر بھی چلتے ہیں، لیکن اکثریت میں ایسا نہیں ہوتا، تو پھر طلاق جیسی جو ہے نوعیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہیز، آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے کچھ، اور ہمارے آج کل کے دور میں یہ جو جہالت کا دور ہے اس میں جہیز کے بغیر جو بچی لے کے نہیں جانی کسی نے آپ کی، اور اگر لے کر چلے جائیں گے تو ساری زندگی پھر وہ تانے ہی سنتی رہے گی، لے تو گئے اس کو گھر کی ماسی بنا دیا جا کے، برداشت کرے گی کب تک کرے گی؟ آخر ایک دن بولے گی، طلاق کی نوعیت آ گئی وہاں پر۔ اور پسند کی شادی میں یہ ہوتا ہے گھر والے وقتی طور پر بیٹھ تو جاتے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹا ہی بیٹی کی طرف سے بس بیٹھتے ہیں، ان کے منہ کو دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، دلی طور پر ایگری نہیں ہوتے۔ کیا ہوتا ہے آگے جا کے لڑکا یا لڑکی میں کوئی کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی کی تھی۔ جب آپ بڑے ہی تعاون نہیں کریں گے بچوں کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ طلاق واقع ہوگی۔ ہاؤس وائف، جو گھریلو خواتین ہیں وہ گھروں میں اور بچوں میں مصروف رہتی ہیں، ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر کو صاف ستھرا کر لیں، ہم اپنے بچوں کو اچھا رکھیں، ہم کھانا بنا لیں، ہم ہسبینڈ کا یہ کام کر لیں، وہ مین چیز بھول جاتی ہیں، خود کو صحیح رکھنا، اپنی حلیوں کو ٹھیک رکھنا، کیونکہ وہ بیچاری گھریلو خواتین ہوتی ہیں، وہ گھر کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں، بچوں کو زیادہ دیتی ہیں، شوہر کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی ہیں۔ نوبت کہاں تک پہنچتی ہے کہ مرد جو ہے دوسری جانب راغب ہو جاتا ہے۔ اس جگہ پر بھی کیا ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور ایسا ہمارے سامنے بہت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں، شوبز انڈسٹری میں بھی آ رہے ہیں کہ شوبز کی دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ شوبز انڈسٹری میں ان کے سامنے ایک سے ایک چہرہ آتا ہے، اور جو ہاؤس وائف ہیں وہ سمپل ہوتی ہیں، ان میں وہ نئی چیز ہوتی ہے جو شوبز انڈسٹری میں ہے، تو اس میں بھی زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتے زیادہ تر نہیں نبھا پاتے، اور طلاق جیسی جو ہے نوعیت عام ہو چکی ہے، تو طلاق ایک عام چیز بنتی جا رہی ہے، اور اس کو عام بنانے والے ہیں ہم خود۔ اگر رشتہ ہونے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے ان میں انڈرسٹینڈنگ ہونی سب سے ضروری چیز ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ان کو پتہ ہو ایک دوسرے کے بارے میں، پھر اس رشتے کو قائم کریں، اس رشتے کو آگے لے کر چلیں، تو کبھی بھی طلاق جیسی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ، جب طلاق ہوتی ہے تو کہتے ہیں لڑکی کی زندگی برباد ہوگی، میں کہتی ہوں نہیں، لڑکے کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ کیوں؟ لڑکا دوسری شادی کر لے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خوش رہے گا؟ پہلی طلاق ہوتی ہے نا تو وہ بھی دل پہ چھپ جاتی ہے، کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، لڑکے کے دل میں بھی لڑکی کے دل میں بھی، ایسا ہوا تھا اب ایسا نہ ہو، تو وہ خلش رہتی ہے۔ جو شادی کا رشتہ ہے اس میں جو پہلی شادی میں جو پیار محبت اپنائیت ہے، میں سمجھتی ہوں وہ دوسری میں نہیں ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ ایسی نوعیت ہی پیدا نہ ہو کہ طلاق تک نوبت جائے۔ اور جن کے خصوصاً بچے ہوتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے وہ تو اپنا سوچ کر آگے بڑھ گئے زندگی میں، مرد بھی بڑھ گیا عورت بھی بڑھ گئی، پسا کون؟ بچے۔ آپ کو شوہر مل گیا، شوہر کو بیوی مل گئی، لیکن بچوں کو ماں باپ جو ہے دو کشتیوں میں ملے،
ان کو اگر ستیلی ماں ملے گی یا ستیلا باپ ملے گا تو یاد رکھیں وہ کردار کبھی نہیں ادا کر سکے گا جو آپ پیرنٹس نے مل کر کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اس رشتے کو نبھائیں، آخری حد تک نبھائیں، اور جن کے خصوصاً بچے ہیں وہ ایسا وقت آنے ہی نہ دیں کہ دو کشتیوں میں انہیں سوار ہونا پڑے۔ اور اگر کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ طلاق جیسی نوعیت واقع ہو جاتی ہے یا آپ الگ ہو گئے ہیں، طلاق نہیں ہوئی آپ الگ ہیں، تو کم سے کم اس رشتے کا احترام کریں۔ وہ اس لیے کریں کہ آپ نے زندگی کا ایک عرصہ ساتھ گزارا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کی وہ ماں ہوتی ہے، اور اسی عورت کو آپ بدنام کریں یا آپ اس کی کریکٹر پر انگلی اٹھائیں یا وہ عورت آپ کے کریکٹر پر انگلی اٹھائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں میں پھر کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ تو رشتوں کو ویلیو دینا سیکھیں، چاہے وہ طلاق ہونے کے بعد ہے یا پہلے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی طلاق بھی ہوئی ہے تو آپ کا ایک تعلق رہا ہے، آپ ایک عرصہ ایک ساتھ رہے ہیں، تو رشتے میں احترام، پیار، محبت لازمی ہونا چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ طلاق جیسی نوبت پیش ہی نہ آئے، آپ پہلے سے ہی اپنے رشتے کو اتنا اچھا لے کر چلیں کہ آپ کو اس وقت سے گزرنا ہی نہ پڑے۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ آج کل جو ہے طلاق کو ایسے سمجھ لیا گیا ہے جیسے ایک کاغذ ہے، ہم آئے دن ایک ٹاپک بند نہیں ہوتا تو دوسرا کھل جاتا ہے کہ اس کی طلاق ہو گئی، اس کی طلاق ہو گئی، اس نے دوسری شادی کر لی۔ اور مرد کو زیادہ تر جو ہے بڑی ترجیح دی جاتی ہے، وہ دوسری شادی کرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جی، عورت نے کر لی بہت بڑی بات ہے، کیوں بڑی بات نہیں ہے؟ مرد نے بھی کیوں کی؟ جب آپ نے پہلی شادی کی ہے، آپ کے بچے ہیں، یا آپ کی اگر وہ بیوی ہے، خالی بچے اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ نے طلاق دینے کے لیے تو شادی نہیں کی۔ اگر عورت بانجھ ہے، طلاق دے دی، کیوں؟ اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ کس کو اولاد دے دے اور کب دے دے۔ اللہ تعالیٰ معجزے دکھانے والی ذات ہے، ممکن ہے آگے جا کر اللہ پاک آپ کو اولاد سے نواز دے۔ تو یہ جہالت اپنے اندر سے ختم کریں کہ عورت کو بانجھ کا لفظ دے دینا کہ یہ بانجھ ہے، اور مرد کی یا تو دوسری شادی کروا دینی یا طلاق کروا دینی، زیادہ تر پیرنٹس ایسا کر رہے ہوتے ہیں لڑکے کے، تو یہ غلط ہے۔ کسی بھی بچی کی زندگی تباہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں۔ اگر آپ کی بیٹی نہیں بھی ہے تو آپ بھی تو کسی کی بیٹی ہی تھی نا۔ اگر آپ بیٹے کی ماں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی زندگی کو تباہ کر دو گے اور بڑے مان سے جی ہمارا بیٹا ہے، کوئی پتہ نہیں ہم نے دوسری شادی کرا لی ہے۔ نہیں، آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ تو میں نے اس ٹاپک پہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ جو یہ طلاق جیسی وجوہات بڑھتی جا رہی ہیں اس میں کمی آ سکے اور گھر ٹوٹنے سے بچ سکیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔